محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں بہت مغرور لڑکی تھی، ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ایک دن میرے بھتیجے کی پیدائش پر ہمارے گھر خواجہ سرا آ گئے۔ میں اس وقت سو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کا شور شرابہ ہوا، میں نے غصے سے جا کر ایک خواجہ سرا کو تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر چلا گیا۔ جب میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تو شادی کی پہلی رات ہی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سامنے تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ کالج سے واپسی پر جب میں نے دیکھا تو ڈھول بجانے والے آئے ہوئے تھے۔ شاید بڑے بھائی جی نے بلایا تھا۔ میں نے کوفس شور شرابے کو دیکھا اور اندر چلی گئی تھی۔ اماں کو اور بھائی کو مبارکباد دی اور انہیں یہ کہہ کر کہ میرے سر میں شدید درد ہے، میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں ایسی ہی تھی، کیوں نہ ہوتی؟ خاندان کی اکلوتی بیٹی جو تھی، 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بڑے بھائی جی کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کالج سے واپسی پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ بھابھی کے گھر میں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ہاسپٹل جاتی اور اپنے بھتیجوں سے ملتی، میں نے ہمیشہ کی طرح سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ مجھے اپنی نیند بڑی ہی عزیز تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، آدھی آدھی رات تک تو میں موبائل فون استعمال کرتی رہتی تھی، اور صبح کالج بھی جانا ہوتا تھا تو گھر واپسی پر فوراً میں پہلے سو جاتی تھی، اٹھ کر کھانا کھاتی تھی۔ میری اماں اور بھائی لاڈ پیار کے مارے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے تھے کہ میں بھوکے پیٹ سو رہی ہوں۔ لیکن میں نے تو کینٹین میں اچھا خاصا ناشتہ کیا ہوتا تھا۔ ہمارا گھر ایک روایتی قسم کا جاگیردارانہ گھرانہ تھا۔ گاؤں میں اچھی خاصی رہائش ہونے کے باوجود گھر والوں نے میری پڑھائی کے لیے مجھے ہمیشہ شہر میں رکھنے کی کوشش کی تھی اور بڑے بھائی جان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ اس لیے برسوں سے میں بڑے بھائی کے ساتھ شہر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اچھا خاصا گھر بنا ہوا تھا اور نوکر چاکر بھی گاؤں سے ہی لائے گئے تھے۔ میرا نام سویرا ہے اور میں چودھری دلشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے اور بیجا ضدی ہونے پوری کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک شدید گھمنڈی اور مغرور لڑکی جنم لے چکی تھی۔ کالج میں دوست بھی خاندان دیکھ کر بناتی تھی۔ میری ذرا سی شکایت پر ڈرائیور کو فوراً سے پہلے فارغ کر دیا جاتا تھا۔ بس کچھ ہی لوگ تھے جنہیں میں اپنے قریب برداشت کیا کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک ہمارے ڈرائیور نواز چچا تھے، جنہوں نے بچپن سے مجھے سگی بیٹے کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بھائی جان اب ان کی صحت دیکھ کر اکثر کہتے کہ کوئی نیا ڈرائیور وغیرہ رکھ لیتے ہیں، لیکن میری صرف ضد کی وجہ سے پچھلے 6 برس سے وہ مجھے لاتے اور لے جاتے تھے۔ میں نے روم میں جا کر اے سی کی ٹھنڈک بڑھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اچانک بری طرح سے شور شرابے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی، شاید لائٹ جا چکی تھی۔ میں نے غصے میں تل ملا کر اپنے دروازے کی طرف دیکھا جو کسی نے کھول دیا تھا، ورنہ یہ شور میرے کمرے میں کیسے اندر آتا۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا، چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلی تاکہ شموں کی شامت لا سکوں جو میری ذاتی ملازمت تھی۔ اچانک لاؤنج میں پہنچتے ہی مجھے شدید غصہ آیا، کیونکہ وہاں خواجہ سراؤں کی ٹولی آئی ہوئی تھی۔ بھابھی ابھی ہاسپٹل میں تھی، مگر شاید ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناچ گا کر اپنی مبارک لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے 2-3 لوگ ناچتے ہوئے میری طرف چلے آئے اور گا کر مجھ سے میرے بھتیجے کی مبارکباد مانگنے لگ گئے تھے۔ کچی نیند سے اٹھ کر پہلے ہی میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اماں جان مسکرا کر ان کے سروں سے پیسے وار وار کر ان کی گرو کو دے رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، بند کرو اپنا یہ تماشا، کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے؟ اور جو خواجہ سرا میرے سامنے ناچ گا رہی تھی اسے پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ وہ سیدھی جا کر فرش پر گری۔ ان لوگوں سے سخت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو لڑکیوں سے دوستی میں بھی ان کا خون، خاندان، ان کا رنگ، نسل اور حسن دیکھتی تھی، میں بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک تیسری جنس کا کوئی انسان میرے اتنے قریب آ جائے؟ مجھے تو یہ بھی
معلوم نہیں تھا کہ وہ خواجہ سرا تھی یا خواجہ سرا تھا۔ میرے منہ سے نہ جانے غصے میں کیا کیا نکل رہا تھا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گرو نے جب آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے بھی انہیں بھی بہت بری طرح سے خود سے دور کیا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے ایک دم اسے تھام لیا۔ وہ مردانہ کپڑوں میں ملبوس کوئی انہی کے بیچ کا ہی لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا۔ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر گہری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں بڑا غرور ہے نا اپنے خاندانی ہونے پر؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم جیسے ہی خاندانوں سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اپنے وہ بچے انہیں سونپ دیتے ہیں جو قدرت کے ستم کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ لوگ بھی کوئی انسان ہی ہیں، کوئی جانور نہیں جن سے تم اتنی نفرت کر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی اس غلطی پر پچھتانا پڑے۔ میں جو شروع دن سے ہی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی پیچھے دھکا دیا اور چلا کر کہا، جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ یہاں پر نظر بھی مت آنا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو سویرا چودھری کو؟ ابھی کھڑے کھڑے تم سب کو یہاں سے غائب کروا سکتے ہیں میرے بابا جان، اور تم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارے جیسے خاندانوں میں تمہارے جیسے لوگ پیدا بھی نہیں ہوتے۔ خبردار اگر تم نے کوئی ایسی ویسی بات کی، ہجڑے کہیں کے۔ مجھے اس وقت اپنے الفاظ کی بدصورتی کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ شمو نے مجھے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آ گئی تھی۔ میری اماں جان جو شاید مجھے وہاں چھوڑ کر کمرے سے پیسے لینے گئی تھی، وہ بھی آ گئی تھیں۔ گورو کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ساتھ ہی جس کو میں نے دھکا دے کر پھینکا تھا وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اماں جان نے ان لوگوں سے بڑی معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن گرو نے ان کو منع کر دیا تھا اور دکھ سے کہنے لگی، کاش نور بیگم 8ویں بار بھی تیرے گھر لڑکا ہی ہو جاتا۔ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے گرو بنے، لیکن کبھی کسی گھر نے میری اس طرح بےعزتی نہیں کی جیسے یہ تیری لاڈو کر رہی ہے۔ اس کو بتانا تھا کہ بچپن میں میری ہی گود میں چودھری صاحب نے اسے دیکھ کر پورے گاؤں کے سامنے یہ اعلان کروایا تھا کہ ان کے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ میں ہی ناچی تھی اس کو اٹھا اٹھا کر۔ چودراہن مجھے بڑا دکھ ہوا۔ آج پہلی بار اس گھر سے جاتے ہوئے میں کوئی دعا دے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں جان نے اسے لاکھ منانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ ماسک والا خواجہ سرا بھی مجھے مسلسل گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اماں جان ان کے پیچھے دروازے تک بھاگی تھی اور شمو نے بھی ان کی بڑی منتیں کی تھی، لیکن وہ شمو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور اماں جان کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے تھے، اور جتنے پیسے انہوں نے ناچ کر اماں جان سے ویلیں لے کر اپنے تھیلے میں بھرے تھے، وہ سارے پیسے بھی وہ خالی کر گئے تھے۔ اور جاتے جاتے اماں کو 1000 روپے گورو نے دے کر کہا تھا، یہ چھوٹے بچوں کو میری طرف سے دے دینا، اور دوبارہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہارے گھر میں ہماری برادری کا کوئی بھی بندہ داخل نہیں ہوگا۔ اماں جان کے چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ناراض ہوئی تھیں اور مجھ کو کہنے لگیں، شاید مجھ سے تمہارے پالنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ میری اولاد اتنی بدتمیز اور گستاخ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور کسی کا کیا لیتے ہیں۔ ہماری ہی خوشیوں میں شریک ہو کر ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بدلے میں اگر تھوڑا بہت لے بھی جاتے ہیں تو کون سا بھلا ہمارے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اور تمہیں اگر اپنی نیند اتنی پیاری ہے تو آج سے تم اوپر والا کمرہ استعمال کر سکتی ہو۔ گھر میں اتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے تو چہل پہل بھی ہوگی، رونق بھی ہوگی، لوگ بھی آئیں گے اور شور شرابہ بھی ہوگا۔ اور کیا کرتی ہو تم پورا دن سوائے اپنے کمرے میں بند رہنے کے یا موبائل فون پر مصروف رہنے کے، جو تمہیں اتنے آرام کی اشد ضرورت ہے؟ میں حیرت سے اماں جان کی طرف دیکھ رہی تھی جنہوں نے کبھی مجھ سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بھابھی انہیں پکڑ کر اندر لے گئیں۔ اس کی نظروں میں بھی میرے لیے کافی غصہ تھا۔
بجائے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا، میرا پارا اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میں تن فن کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے کھانے پر بھی کوئی مجھے بلانے نہیں آیا تو مجھے احساس ہوا یا تو میں نے غلطی زیادہ بڑی کر دی ہے یا واقعی وہ لوگ اماں جان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ بھلا کوئی اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے تھے۔ میں جانتی تھی کوئی مجھے کھانے پر بلائے نہ بلائے، لیکن بڑے بھائی جان میرے بنا ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارتے ہیں۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ کنٹین میں آج کچھ میری پسند کا تھا ہی نہیں اور میں نے ہلکی پھلکے دہی بلے ہی کھائے ہوئے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی باہر چلی جاؤں، لیکن میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے سے باہر نہ نکلی تھی اور یہ بھی انتظار کرتی رہی کہ اب یا تھوڑی دیر میں بڑے بھائی جان مجھ تک پہنچتے ہیں یا پھر شموں کو بھیج کر مجھے باہر بلاتے ہیں، لیکن اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رات کے تقریباً کوئی 10-11 بجنے والے تھے اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ جب میں ہمت کر کے اٹھی اور خود ہی چپ چاپ جا کر فریج سے کھانا نکال کر گرم کرنے لگی تو میں نے کبھی اٹھ کر کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ پانی تک مجھے ملازمہ دیتی تھی۔ اس روز مجھے کھانا گرم کرتے ہوئے بے تحاشا رونا آ گیا تھا۔ ایک دم گرم پتیلے سے میرا ہاتھ ٹکرا گیا اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ میرا خیال تھا کہ امی اور بھائی جان فوری آ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شمو بھاگ کر پہنچی اور کہنے لگی، بی بی جی اگر کھانا کھانا تھا تو مجھے پکار لیتی۔ میں کھانا بھول کر اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ شمو نے فوراً مجھے مرہم لگایا اور پھر مجھے کچن میں ہی ٹیبل پر بٹھا کر کھانا ڈال کر دینے لگی تھی۔ میری ضد اور انا کہہ رہی تھی کہ میں یہ کھانا نہ کھاؤں، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے یہ کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہوئے شمو سے پوچھا کہ اماں اور بھائی کہاں ہیں؟ تو وہ بتانے لگی کہ آج وہ لوگ کھانا پیک کروا کر ہاسپٹل ہی لے گئے ہیں کیونکہ بھابھی جان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے اور دونوں بچے فی الحال نرسری میں ہیں۔ صرف چھوٹی بھابھی اور بھائی ہی گھر پر موجود ہیں۔ ان کا تو پتہ ہے کہ وہ کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی ہیں۔ شمو نے میرا سوال سمجھ لیا تھا، اس لیے مجھے پورا جواب دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہی تھی۔ ہر وقت فیس بک پر، ٹک ٹاک پر اپنے ہاتھوں کی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتی رہتی تھی، جہاں پر ہزاروں فالورز مجھے لائک اور کومنٹس کرتے تھے۔ اس لیے میں رات دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی تصویر جیسے ہی سٹیٹس پر لگائی تو تھوڑی ہی دیر میں میرے ڈھیر سارے فالورز جمع ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ ہاں یہ کیا ہوا ہے۔ میں ٹک ٹاک پر مصروف ہو کر یہ بھی بھول گئی تھی کہ صبح مجھے ٹیسٹ کی بھی تیاری کرنی تھی، اور رات کو 2:30 بجے جب میں نے موبائل فون رکھا تو میری نظر گھڑی کی طرف اٹھی اور میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہ دیا تو سر میری کلاس لگا ڈالیں گے، اور پھر میں نے ڈٹھائی سے کمبل خود پر اوڑھ کر سونے کے لیے تیار کر لیا اور سوچا کہ صبح یہ کہہ دوں گی کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں رہی ہوں اپنے بھائی جان کے بچوں کے ساتھ۔ اگلی صبح میں نے ایسا ہی کیا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ شمو نے مجھے ناشتہ اکیلے کروایا۔ بھابھی جان شاید ابھی تک اٹھی نہیں تھی اور میں کالج چلی گئی تھی۔ سر نے جب ٹیسٹ کے لیے اناؤنس کیا تو میں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے انہیں بتا دیا کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں رہی ہوں اور صرف انہیں بتانے کے لیے کالج نہیں آئی۔ سر سبطین بہت اچھے انسان تھے، مجھے بڑا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، چلیں مس چودھری، کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ ٹیسٹ نہیں بھی ہوا تو اگلی بار آپ لازمی ڈبل تیاری کر کے ٹیسٹ دے دینا۔ مزید کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی ایسے بہانے پیش کیے کہ سر نے وہ ٹیسٹ اگلے ہفتے کو لینے کا کہہ دیا تھا۔ سبھی ٹیچرز بھی جانتے تھے کہ میں ایک اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ بلا وجہ ہی مجھ سے کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں اور نہ ہی الجھنے کی کوشش کریں۔ گھر پہنچی تو یہ افسوسناک خبر میرا انتظار کر رہی تھی کہ بھائی کے گھر ہونے والے 2 جڑواں بچوں میں سے
ایک بچہ انتقال کر گیا ہے۔ بھابھی کو گھر نہیں لایا جا رہا تھا، لیکن وہ باضد تھیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ہی رخصت کریں گی۔ میں نے ابھی تک جا کر اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور میرا ایک بھتیجا فوت بھی ہو گیا تھا۔ میرے دل میں پہلی بار شرمندگی کا احساس جاگا تھا۔ میرے بھائی اور بھابھی جان مجھ سے کتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اور اس وقت میں نے انہیں بالکل غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا۔ جب وہ ننھا سا شہزادہ ہمارے سامنے آیا تو بے اختیار میرا دل بھر آیا تھا، اور میں زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ بھائی کا وہ بیٹا بہت ہی پیارا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پرسکون نیند سو رہا ہو اور اچانک ہی اٹھ جائے گا۔ اماں جان بھی زاروں قطار رو رہی تھیں، اور بھائی بھی بھابھی کو گھر لے آئے تھے۔ آپریشن کی وجہ سے ان کو رونے سے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، لیکن ماں تھی، ایسے موقع پر خود پر قابو کیسے رکھ سکتی تھی؟ ہمارے گھر میں بری طرح سے افسوس کی فضا پھیل گئی تھی۔ گاؤں سے بھی سبھی بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر پہنچ چکے تھے۔ بابا جان بھی آ گئے تھے۔ چھوٹی بھابھی نے دوسری بھابھیوں کی کان میں کچھ کہا تو وہ سبھی مجھے غصے سے دیکھنے لگ گئے تھے۔ مجھے ان کی کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ بڑی بھابھی کو بھی بھابھی نے کچھ بتایا ہے، اور وہ غیر یقینی سے میری طرف دیکھے ہی چلی جا رہی ہے۔ تبھی شمو نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی اور کہا، بی بی اگر کوئی آپ کو کچھ کہے بھی تو خاموش ہی رہنا، کیونکہ ساری بھابھیوں کو یہی لگ رہا ہے جو کل بدتمیزی آپ نے گرو اور اس کے چیلوں کے ساتھ کی ہے، یہ اسی کی بددعا لگی ہے کہ بھائی کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ آ گیا تھا۔ جنازہ اٹھا کر لے جایا جا چکا تھا۔ میں بھابھی کے پاس پہنچی تاکہ انہیں گلے لگا سکوں، تو بھابھی جان نے میرے ہاتھ سختی سے جھٹک دیے تھے اور کہنے لگیں، میرے نظروں سے دور چلی جاؤ سویرا، آج تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ تم نے ان لوگوں سے بدتمیزی کی، اور شاید ان لوگوں کا دل اتنا دکھا کہ انہوں نے میرے بچے کو ہی کوس ڈالا ہے۔ اماں جان بھابھی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ زور زور سے زاروں قطار روئی ہی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر بھائی جان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھی گہرا صدمہ تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہی حال میری ساری بھابھیوں کا بھی تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ڈر لگنے لگا تھا اپنے بھائی بھابھیوں اور ان کے رویوں میں سے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ بھابھی کی امی اور بہنیں بھی پہنچ چکی تھیں، وہ بھی بھابھی کو سنبھال رہی تھیں، لیکن اتنے سالوں بعد انہیں خدا نے اولاد کی نعمت دی تھی، اور اس میں سے بھی ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، دوسرا ابھی بھی نرسری میں ہی تھا۔ میں نے اپنے فرینڈ سے کہہ دیا تھا کہ میں 2 یا 3 روز کالج نہیں آؤں گی، میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس روز بھی کھانے کے لیے مجھے کوئی بلانے نہیں آیا تھا۔ میں خود ہی کوئی تقریباً 11 بجے اٹھ کر کچن میں گئی اور کھانا نکال کر اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ 3 روز تک گھر میں یہی ماحول رہا۔ اگر میں کمرے سے باہر نکلتی تو سب لوگ مجھے نظر انداز کر دیتے تھے، اور مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہ کیا کرتے تھے۔ سبھی لوگ مجھ سے ناراض تھے۔ میں زیادہ ٹائم موبائل فون پر ہی گزار رہی تھی۔ ان دنوں میں ایک نئی آئی ڈی سے میری بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ میرا کوئی بہت بڑا فین تھا اور چاہتا تھا میں اس سے ایک بار فون پر بات کر لوں۔ مجھے میری دوستیں اکثر بتاتی رہتی تھیں کہ اس طرح بہت سے ٹک ٹاکر کے فینس ہوتے ہیں۔ میں کمرے میں پڑے پڑے بور ہو رہی تھی اور کچھ پریشانی بھی تھی، اس لیے فوراً اسے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ غلطی مجھے کہاں سے کہاں پہنچا ڈالے گی۔ 1 منٹ کے اندر اس نمبر سے مجھے کال موصول ہوئی، تو وہ کوئی آڈیو کال نہیں تھی بلکہ فوراً ویڈیو کال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور نہایت پڑھا لکھا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بات کر کے مجھے یوں لگنے لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہوں، اور پھر یہ میرے معمول کا حصہ بن گیا تھا۔ اب میں روزانہ گھنٹوں اس سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ گھر میں بھائی اور بھابھی اپنے دوسرے بچے کے ساتھ مصروف ہو گئے تھے۔ میں بھابھی جان سے بات کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھی۔
اماں جان 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہ کر گاؤں واپس چلی گئی تھی۔ شمو اکثر میرا کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی۔ صرف ناشتہ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ جہاں اکثر بھابھی موجود نہیں ہوتی تھی، بھائی مجھ سے بس ضروری باتیں ہی کیا کرتے تھے۔ وہ پہلے والا ماحول جیسے کہیں ایک دم جا کر سو سا گیا تھا۔ میں جو شروع دن سے لاڈ پیار کی عادی تھی، میں بری طرح اگنور ہونے پر چڑچڑی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اب نہ تو میں بھائی جان سے لڑ سکتی تھی اور نہ ہی بھابھی سے اپنے نخرے اٹھوا سکتی تھی۔ میرے کالج میں جیسے ہی چھٹیاں ہوئیں تو میں فوراً حویلے کی طرف بھاگی۔ پچھلے کئی سال میں زور زبردستی اماں اور بابا جان مجھے بلاتے تھے، لیکن میں جانے پر تیار نہ ہوتی تھی۔ لیکن یہ پہلی بار ہوا تھا کہ میں خود سے حویلی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا جس سے میں روزانہ بات چیت کیا کرتی تھی، اس کا نام عمران تھا اور وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں فوٹوگرافر کا کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے بابا جان بھی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو میں یہ کام ہرگز بھی نہیں کر سکتی ہوں، تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، آپ اتنی بہادر اور پڑھی لکھی ہو کر بھی یہ بات کر رہی ہیں، مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے۔ اس نے مجھے جیسے چیلنج کیا تھا، مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آ گیا۔ میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے بابا جان سے پوچھا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ میرے ہوش و حواس گم سے ہو گئے تھے۔ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ بابا جان نے اماں سے سختی سے کہا کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈو تاکہ اس کی شادی کر کے ہم دونوں حج پر جا سکیں۔ اور شاید اماں جان بھی بس اسی چیز کے لیے تیار بیٹھی تھیں، کیونکہ چند دن بعد ہی ایک نہایت امیر گھرانے کا رشتہ میرے لیے آ گیا تھا۔ وہ بہت ہی پڑھی لکھی فیملی لگ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو بابا جان اور بھائی اتنے خوش تھے جیسے وہ اس رشتے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے ہوں۔ اماں جان نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن میں پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ عورتیں بھی بڑے نفیس قسم کی عورتیں تھیں۔ اگلے ہی ہفتے سادگی کے ساتھ منگنی اور پھر دھوم دھام سے شادی کا کہہ کر وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں نے جب عمران کو بتایا کہ میری منگنی ہونے والی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے مجھ سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال میں اس نے ایک بار بھی مجھ سے یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ میں اسے صاف منع کر دیا کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اور اس نے مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو اچانک اس نے مجھے دھمکی دے ڈالی، اگر میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تو وہ میری تصویریں اور ویڈیوز میرے بابا جان اور بھائی جان کو پہنچا ڈالے گا۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی، ڈر گئی، اور میں انہیں اس کی منت سماجت کرنا شروع کر ڈالی تھی کہ وہ ایسا ہرگز بھی نہ کریں۔ اس نے بھی ڈٹھائی سے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایک بار مجھ سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی تھی اور میں نے اپنا موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میری منگنی تھی۔ ٹائم پر پتہ چلا کہ لڑکا منگنی میں نہیں پہنچ سکتا۔ باہر کی ضروری میٹنگ میں پھنسنے کی وجہ سے وہ پاکستان بھی نہیں آ سکا تھا۔ اس کی ماں اور بہنیں ہی مجھے انگوٹھی پہنا کر چلی گئی تھیں۔ مجھے جب عمران کی باتیں یاد آتی تھیں تو مجھ کو خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ بابا جان اور بھائی جان تک پہنچ ہی نہ جائے۔ اور پھر میں نے اپنی ایک دوست سے یہ کہہ ڈالا تو وہ مجھے کہنے لگی، اگر عمران نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر دیتا، وہ صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، اس لیے کہ تم اب خاموش ہو کر بیٹھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد میری شادی تھی۔ اماں جان اور بھابیاں تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں خوش ہونا چاہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں ڈری چلی جا رہی تھی کہ کہیں عین شادی کے موقع پر کوئی ہنگامہ یا تماشا ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ اماں جان نے خواجہ سراؤں کی ٹولی سے ان کے گھر جا کر منت سماجت کی تھی کہ وہ ایک بار مجھے دعا دینے کے لیے میری شادی پر آ جائیں، اور اگر وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں تو اماں جان خود ان سے معافی مانگنے پر تیار تھیں۔ لیکن ان کی گرو نے اماں جان کو روک دیا۔
کہ وہ ان سے معافی ہرگز نہ مانگے، لیکن وہ میری شادی پر نہیں آنا چاہتی تھی۔ خیر، انہوں نے میرے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت دوپٹہ بھجوا دیا تھا اور کہا کہ اسے میری دعا سمجھ کر نئی دلہن کو اڑا دینا، اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں بڑی حویلی والوں سے یا ان کی بیٹی سے ہرگز بھی ناراض نہیں ہوں۔ اماں جان نے جب یہ سنا تو مطمئن سی ہو کر واپس چلی آئی تھی۔ میری شادی کا دن آ گیا تھا۔ میں پارلر جانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اماں جان نے مجھے اجازت نہیں دی اور ایک مہنگی بیوٹیشن کو گھر بلا کر ہی مجھے تیار کروا دیا تھا۔ سبھی لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، اور جب بارات پہنچی تو میری دوستوں اور کزنوں نے بتایا کہ میرا دلہا بہت ہی پیارا ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہر لڑکی کی طرح میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ماں باپ کی اور بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ جب میں رخصت ہوئی تو دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، مگر یہ بھی تسلی تھی کہ میرے ماں باپ اور بھائی اس قدر خوش ہیں تو ضرور اچھے لوگ ہی ہوں گے۔ مجھ کو کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی 4 سے 5 گھنٹے ہونے والے تھے۔ رات کے کوئی تقریباً 3 بج رہے تھے، لیکن اب تک میرا دلہا کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میں نے چوڑیوں کی آواز سنی ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گئی تھی، کیونکہ سامنے میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اس نے آدھے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں، اور جب وہ بولا تو میرے سر پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ گر گئے ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ عمران ہی تھا، جس کے ساتھ میں پچھلے 2 سال سے بات چیت کر رہی تھی۔ ہائے شہزادی، تو نے اس روز بھلا کیا کہا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہجڑے کہیں کے۔ اب تو بتاؤ شہزادی کے کس کو بلاؤ گی؟ مجھے کمرے سے نکالنے کے لیے وہ زور زور سے کہکے لگا کر ہنسنے لگا تھا، اور میں حیرت سے بت بنے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری شادی ہماری ہی طرح ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی، اب کس منہ سے میں دنیا کو یہ بتاؤں کہ میرا شوہر کون ہے؟ بات بات پر غصہ کرنے والی اور چیخنے چلانے والی کو دنیا کی حقارت کی نظروں سے دیکھنے والی سویرا چودھری خود ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ میرے ذہن نے اس صدمے کو قبول نہیں کیا اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس اور نند بہت فکر مندی سے میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شاید میں کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوں۔ عمران بڑے آرام سکون کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر رات والی کسی بات کا شبہ تک نہیں تھا۔ میں اسے دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے بدلہ لے لیا ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی ہے، اور کیونکہ میں نے اس روز تمہاری بے عزتی کی تھی۔ میری ساس حیران و پریشان ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ عمران نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا تھا اور میں پھر سے دوبارہ سو گئی تھی۔ 2-3 روز کے بعد میرے اماں ابا مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، کیونکہ میری سسرالیوں کا کہنا تھا کہ مجھے بار بار دورے پڑ رہے ہیں۔ میرے والدین حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ عمران ان کے سامنے بہت ہی زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا، اور میں چاہ کر بھی یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں نے اسے کس روپ میں دیکھا ہے۔ اماں جان اور بابا جان جب مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرتے تو میں خاموش ہو جاتی تھی، اور تنگ ہو کر انہوں نے مجھے میرے ہی حال پر چھوڑ دیا تھا۔ میں جو اپنے حسن پر غرور کرتی تھی اور کسی کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی، اب سبھی لوگ میری طرف سے تمسخر سے دیکھتے تھے، جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ 2 ماہ ہی میں میرا حال صدیوں کے بیمار جیسا ہو گیا تھا۔ میرے بابا جان اور بھائی جان میرا علاج بھی کروا رہے تھے، اور اماں اس خواجہ سراؤں کے گروؤں کو بھی بلا کر لائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لی تھی، اور انہوں نے بھی مجھے صدقے دل سے معاف کر دیا تھا۔ پھر وہ میری ماں سے کہنے لگے کہ انہیں مجھ سے اکیلے میں کوئی بات چیت کرنی ہے، تو اماں جان نے ہم دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے عمران کو کال کی
اور کہا کہ اب وہ بھی مجھے معاف کر ڈالے، تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ گرو کا نام ستارہ تھا اور وہ عمران کی پھپھو تھی۔ عمران ایک میک اپ آرٹسٹ بھی تھا، باہر کے ملکوں میں اسٹیج ڈرامہ بھی کرتا تھا اور ایک بڑے اعلی پائے کا فوٹوگرافر بھی تھا۔ وہ بالکل نارمل مرد تھا۔ خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی پھپھی کو تو خواجہ سراؤں کی ٹولی کے ساتھ جانے سے نہیں روک پایا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالا اور وہ باقاعدگی سے ان سے ملنے بھی جاتا تھا اور ساتھ ہی خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم اور نوکریوں کے مواقع بھی فراہم کیا کرتا تھا، میں بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ میری ذرا سی غلطی نے میرے ماں باپ کو اور میرے خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کی نظروں میں میں ایک ذہنی مریض بن گئی تھی۔ ستارہ پھپھو نے عمران کو سختی سے حکم دیا کہ وہ فوراً ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور شام کو ہی وہ مجھے لینے آ گیا تھا۔ میں نے تنہائی ملتے ہی اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ مجھے قدرت نے بہت اچھا سبق سکھا دیا تھا۔ غرور اور حقارت سے کسی کو دیکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور کوئی بھی جان بوجھ کر خود کو اس دنیا کی نظروں میں تماشا نہیں بنانا چاہتا ہے۔ میری شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا پورا سسرال بہت خوش ہے مجھ سے۔ میرے گھر والوں کے لیے عمران ایک مسیحا ہے جس نے ان کی بیمار بیٹی کو قبول کر کے انہیں دنیا کی نظر میں تماشا بننے سے بچا لیا تھا، اور ساتھ ہی سبھی لوگ اس بات پر ڈھیر سارے خوش تھے کہ مجھے عقل آ گئی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔